बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मैंने आपको कहा था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में इद्दत निकाह केस जो डायरेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनने जा रही है, ये मामला यहीं अंजाम तक पहुँच जाएगा। और आज अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि जो प्राइमा फिशा नज़र नहीं आ रहा कि कोई ग्राउंड थी जज शाहरुख अजमत के पास कि वो इस मामले को ट्रांसफ़र करते इस केस को सलमान अकरम राजा साहब की और सलमान सफदर साहब के। ऐसे आज अदालत के सामने शानदार दलाइल थे कि जिसके बाद अदालत की जानिब से जो हुक्म जारी हुआ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जबकि दूसरी जानिब रिजवान अब्बासी दौड़ गए हैं। रिजवान अब्बासी ने खावर मानका की वकालत से इनकार कर दिया है और आज सेशन अदालत में जो समाअत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम की अपीलों पर, उसमें जो पेशरफ सामने आई है और इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्तों पर वीडियो लिंक के ज़रिए हर सूरत पेशी का हुक्म दे दिया है अदालत ने, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान रियाज ख़ान के हवाले से। आज अहम पेशरफ सामने आई है। पाकिस्तान के वो सीनियर साफ़ी हैं और उन्होंने हज पर जाना है और आज आखिरी फ़्लाइट है लाहौर से। 5 दफ़ा वो तकरीबन 2 मिलियन वो फ़्लाइट बुक करवाने पर लगा चुके हैं, लेकिन चूँकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते और वो समझते हैं कि हर सूरत वो हज के लिए जाएं। आज डिवीज़न बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने अहम समाअत की है और इमरान रियाज ख़ान को हज पर जाने की इजाज़त दी है। उन्होंने कहा है कि आप जाके जो वज़ारत दाखिला है आप उनको अंडरटेकिंग दे दें और बाकी आपकी दरख्वास्त हमारे पास पेंडिंग रहेगी, आप आके 8 जुलाई को हमारे सामने पेश हो जाइएगा। तो अब देखना ये है। और अदालत ने कहा कि अगर वज़ारत दाखिला नहीं मानता हम आज इधर ही बैठे हैं, आप जब आएँगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ जाएँ, हम आपको भेजेंगे। ये कैसे हो सकता है कि किसी को हज से रोका जाए? तो वो देखते हैं कि वो मामला किस तरफ जाता है। दूसरी तरफ इमरान खान के करीबी जो मियाँ वाली से MNA भी हैं बैरिस्टर उमैर नियाज़ी, उनका नाम ECL से निकलवाने के लिए दायर दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला FIA डायरेक्टर जनरल और DG इमिग्रेशन पासपोर्ट को नोटिस जारी कर दी हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने समाअत की। अली बुखारी वकील पेश हुए। उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि उमैर नियाज़ी बाहर जाना चाहते थे लेकिन उनका नाम ECL में डाला गया है। बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए नाम ECL से निकाला जाए। दलाल सुनने के बाद अदालत आलिया ने कहा कि हम फ्रीकैन को नोटिस कह रहे हैं। अदालत ने वज़ारत दाखिला FIA DG और DG इमिग्रेशन व पासपोर्ट को नोटिस जारी करते हुए 26 जून तक जवाब तलब कर लिया और अदालत ने कहा कि नेक्स्ट डेट पर जब इनकी जानिब से जवाब आ जाता है तो हम इसको डिसाइड कर देंगे। दूसरी जानिब जज अफजल मजोका साहब ने समाअत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की मुख्तलिफ मुकदमात में जो ज़मानत, एक बुशरा बेगम की अबूरी ज़मानत है और 6 अबूरी ज़मानतें हैं इमरान खान की। अदालत में समाअत हुई और इमरान खान के ख़िलाफ़ तोड़ फोड़ एहतजाज पर दर्ज 6 मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी अबूरी ज़मानत पर समाअत हुई। इमरान खान के वकील पेश हुए और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि अदालत सलमान सफदर के आने तक, सलमान सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं, उनके आने तक केस को जो है वो मुलतवी किया जाए। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि अदालत सलमान सफदर के आने तक समाअत में वक्फ़ा करे। वकील उस्मान रियाज गिल ने बताया कि शहज़ेब केस के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि हाज़िरी के बाद बग़ैर ज़मानत का कबल अज़ गिरफ़्तारी कन्फर्म नहीं हो सकती। उस पर जज अफजल मजोका ने रिमार्क दिया कि मैंने जो फ़ैसला पढ़ा है उसके मुताबिक हाज़िरी मुआफ़ करके ज़मानत सुन सकती है और मैंने ऐसा किया भी है। ताहम वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में ये वाज़ेह कर चुकी है कि हर पेशी पर मुलज़िम की हाज़िरी लाजमी है। अदालत ने यह भी देखना है कि 17 ग्रेड का अफसर 6 माह से अदालत के ऑर्डर को रूंद रहा है। वकला ने कहा कि अदालत इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी के अहकामात जारी करे। अदालत ने समाअत में वक्फ़ा कर दिया। वक्फ़े के बाद जो वकला पेश हुए और इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। वकला ने कहा कि सलमान सफदर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं आ सके, इस वजह से वो वहाँ से 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत है उधर चले गए हैं। जज अफजल मजोका ने बताया कि इस केस में इमरान खान की हाज़िरी का ऑर्डर करूँगा। ऑर्डर में लिखूँगा कि हर सूरत इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी यकीनी बनाई जाए और समाअत 26 जून तक के लिए मुलतवी कर दी। अब देखना यह है कि सिवाय सुप्रीम कोर्ट के कहीं भी इमरान खान को वीडियो लिंक पे पेश नहीं किया गया। तो अब अफजल मजोका साहब ये समझते हैं कि वह हर सूरत अमल दरामद करवाएंगे। तो अब देखना यह है कि अफजल मजोका साहब क्या इमरान खान को अदालत पेश करवाने का हुक्म का जो कार्रवाई है या जो फ़ैसला है उस पर अमल दरामद कैसे होता है। वहीं पे
اسی عدالت میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں افضل مجوکا صاحب کی عدالت میں عدت نکاح کیس کی سماعت ہوئی اور خاور مانیکا عدالت میں پیش ہوئے اور وکلا عمران خان کے بھی پیش ہوئے۔ دوران سماعت خاور مانیکا نے اپنی قانونی ٹیم کو تبدیل کرنے کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کر دیا۔ اس سے قبل راجہ رضوان عباسی شکایت کنندہ خاور مانیکا کے وکیل تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ خاور مانیکا نے کہا کہ رضوان عباسی میری وکالت نہیں کرنا چاہتا۔ جج افضل مجوکا نے ریمارک دیا کہ ابھی تک جلد سماعت کی درخواست آئی ہے، اپیلوں پر سماعت شروع نہیں ہوئی۔ اس پر خاور مانیکا نے بتایا کہ میرا ایک مسئلہ ہے، میرے وکیل رضوان عباسی بہترین اور قابل وکیل ہیں، ان کی مصروفیات بہت ہیں۔ رضوان عباسی نے معذرت کی، اس لیے میں اپنی قانونی ٹیم تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس 2-3 آپشنز ہیں، ایک لاہور سے وکیل ہیں، میری عدالت سے استدعا ہے کہ ہمیں وقت دیا جائے۔ جج افضل مجوکا نے دریافت کیا کہ آپ کو کتنے دن چاہیے؟ خاور مانیکا نے بتایا کم سے کم 1 ہفتہ چاہیے، میں لاہور جاؤں گا، وکیل سے مشاورت کروں گا۔ اس پر جج نے کہا آپ کی 1 ہفتے کی درخواست ہے، آپ چلے جائیں، بعد میں کسی سے کیس کی آئندہ تاریخ پتہ کر لیجئے گا۔ آج پورے پروٹوکول سیکیورٹی میں جو ہے وہ خاور مانیکا عدالت ہے۔ وقفے کے بعد سماعت شروع ہوئی تو جو وکلا پیش ہوئے عمران خان کے، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت جاری ہے، عدالت کیس میں وقفہ کر دیں۔ جج افضل مجوکا نے دریافت کیا کہ آپ کس ٹائم کہیں گے اس وقت سماعت رکھ لیتے ہیں؟ اس پر وکلا نے کہا کہ 12 بجے کا وقت رکھ لیں۔ 12 بجے تک وقفہ کیا گیا۔ وقفے کے بعد سماعت کے دوبارہ آغاز پر پی ٹی آئی وکلا پیش ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا معطلی کی درخواستیں پرسوں کے لیے ملتوی ہوئی ہیں، تو آپ بھی سماعت پرسوں کے لیے ملتوی کر دیں۔ عدالت نے سماعت پرسوں کے لیے 13 جون کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جسٹس اصل جو سماعت ہوئی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی۔ اب یاد رکھیے گا، 2 چیزوں کو مکس نہ کیجیے گا۔ جب میں سلمان اکرم راجہ صاحب کے دلائل آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ عمران خان کی درخواست تھی۔ 29 مئی کا جج شاہ رخ ارجمند صاحب کا جو فیصلہ تھا کیس کے ٹرانسفر کا ریفرنس، اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور ساتھ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈائریکٹ ان اپیلوں کو سنیں۔ یہ ایک درخواست عمران خان کی، جبکہ جو بشرا بیگم کی درخواست تھی وہ ہے سزا معطلی کی، جو انہوں نے ڈائریکٹ ایک طرح سے ضمانت کی درخواست ہے جو ڈائریکٹ انہوں نے عدت نکاح کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب وکیل تھے عمران خان کے اور سلمان صفدر صاحب وکیل تھے بشرا بیگم کے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدت نکاح کیس کا فیصلہ سیشن جج شاہ رخ ارجمند کو واپس بھیجنے کی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے، سیشن جج معذرت کر رہا ہے، شاہ رخ ارجمند صاحب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں۔ سیشن جج ایک کیس نہیں سن رہا اور وہی کیس ان کے ماتحت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا کو بھیجا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدت نکاح کیس کا فیصلہ سیشن جج شاہ رخ ارجمند کو واپس بھیجنے کی عمران خان کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دریافت کیا کہ جب جج نے خود کیس سننے سے معذرت کر لی ہے تو کیسے کیس واپس بھیجا جا سکتا ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا کہ سیشن جج شاہ رخ ارجمند کے کسی فیصلے کو کہیں پر چیلنج نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے درخواست دی اور کہا کہ جی جج صاحب پر عدم اعتماد ہے اور کیس ٹرانسفر کیا جائے، وہ درخواست خارج ہو گئی، اس فیصلے کو کہیں چیلنج نہیں کیا۔ اس کے بعد جس دن فیصلہ محفوظ ہوا 23 مئی کو جو دلائل ہیں وہ مکمل ہوئے، فیصلہ محفوظ ہوا۔ کہتے ہیں میری 23 سالہ پریکٹس میں نے نہیں دیکھا کہ جس دن محفوظ فیصلہ سنایا جانا اس دن جج صاحب کہیں جی کہ میں کیس نہیں سنتا۔ یہ انوکھا واقعہ ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دن کوئی ریٹن اپلیکیشن نہیں آئی تھی جج پر عدم اعتماد کی۔ ریٹن اپلیکیشن پہلے خارج ہو چکی ہے، اس کو چیلنج ہی نہیں کیا، وہ فائنلٹی اٹین کر گئی ہے، آج خود جج صاحب نے کیس ٹرانسفر کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ سیشن جج شاہ رخ ارجمند کے کسی فیصلے کو کہیں پر چیلنج نہیں کیا گیا، جب تک کہیں پر چیلنج نہ ہو یا جوڈیشل آرڈر نہ ہو تو کیس منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ کیس میں دلائل مکمل ہو گئے تھے اور 29 مئی کو فیصلہ سنانا تھا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ یا تو کیس کو واپس سیشن جج شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں بھیج دیں یا ہائی کورٹ سن لے؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کیس یا تو سیشن جج ہی سن لیں یا ہائی کورٹ، مگر ایڈیشنل سیشن جج کیسے سن سکتا ہے؟ سیشن جج سے کیس لے کے اس کے ماتحت کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے مختلف قوانین کے حوالے دیے۔ انہوں نے بتایا کہ کرمنل کیسز میں رولز میں 4 گراؤنڈز موجود ہیں، جو کہ یہاں ایک گراؤنڈ کو بھی لنک نہیں کر رہا۔ 4 گراؤنڈز ہیں ٹرانسفر کی، یہاں ایک گراؤنڈ پر بھی پورا نہیں اتر رہا کیس کا ٹرانسفر ہونا۔ اپیل اختتام کو پہنچ چکی تھی، 29 مئی کو فیصلہ آنا تھا، 23 مئی کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور 29 مئی کی تاریخ فیصلہ سنانے کے لیے مقرر تھی۔ تاہم جس دن فیصلہ آنا تھا اسی دن جج پر کمرہ عدالت میں زبانی عدم اعتماد کیا گیا۔ 20 اپریل کو عدالت پر عدم اعتماد کی درخواست دائر کی گئی تھی جو خارج ہو چکی تھی۔
سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جب ایک بار عدالت نے عدم اعتماد کی درخواست خارج کر دی تو پھر دوبارہ اعتراض کیسے ممکن ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر مدعی مقدمہ نے کیس میں تاخیری حربے استعمال کیے جو کہ عدالتی آرڈر کا حصہ ہے۔ دوبارہ زبانی عدم اعتماد پر سیشن جج نے ہائی کورٹ رولز کے تحت چیف جسٹس کو خط لکھا۔ سیشن جج کیس کو ایڈیشنل سیشن جج کے پاس لگوا سکتا ہے، سیشن جج کی بجائے ایڈیشنل سیشن جج کے پاس کیس نہیں لگایا جا سکتا۔ کہ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس ہو تو وہ سیشن جج کے پاس تو لگ سکتا ہے، سیشن جج والا کیس ایڈیشنل سیشن جج کو کیسے لگ سکتا ہے؟ ہائی کورٹ یا تو کیس سیشن کورٹ ہی بھیجنا ہوتا ہے یا خود سننا پڑتا ہے۔ عدالت نے دریافت کیا کہ سلمان صاحب جب جج نے خود کیس سننے سے معذرت کر لی تو کیس کیسے واپس بھیجا جا سکتا ہے؟ وکیل نے بتایا جج پر اعتماد ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ کسی پریشر میں نہیں ہے اور یہ سب عدالتی آرڈر کا حصہ ہے۔ اس موقع پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جج شاہ رخ ارجمند کی جو تعریف بھی کی۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم کیس کو کسی دوسرے جج کو بیان نیریشن کے ساتھ بھیج دیں، یعنی ہم کو ان کو کہہ دیں جی کہ آپ اتنے دنوں میں ڈیسائیڈ کر دیں۔ وکیل نے بتایا کہ سیشن جج شاہ رخ ارجمند کیس کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے مگر ان پر الزامات لگائے گئے۔ کیس سیشن جج مشرق نے سنا، اگر واپس بھیجنا ہے تو سیشن جج مغرب کو جانا چاہیے۔ تاہم ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا کو کیس منتقل کر دیا گیا۔ ایڈیشنل سیشن جج کو کیس منتقل کر دیا گیا مگر کسی ٹائم فریم کے بغیر۔ 3 ماہ سے پہلے ہم تاخیری حربوں کا شکار ہیں اور بغیر کسی لمیٹیشن کے، اور پھر جب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ کیس افضل مجوکا کو بھیجا ہے تو ہمیں تو طلب ہی، ہمیں تو بلایا ہی نہیں گیا، ہمیں تو نوٹس ہی نہیں ہو، ہمیں آج تک وہ آرڈر نہیں ملا کہ کس آرڈر کے تحت یہ کیس ان کو ٹرانسفر ہوا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ایک طریقہ سیشن جج شاہ رخ ارجمند کو واپسی کا اور دوسرا ہائی کورٹ کو خود سننے کا ہے۔ غیر شرعی نکاح کیس کا ٹرائل کتنے عرصے میں مکمل ہوا تھا؟ وکیل اب یہاں سنیے گا، جج صاحب نے پوچھا کہ یہ عدت نکاح کیس کتنے دنوں میں ٹرائل مکمل ہوا تھا؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا 2 سے 3 دن میں ٹرائل مکمل ہوا۔ عدالت نے کہا میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ٹرائل کتنے دنوں میں مکمل ہوا؟ انہوں نے کہا حضور ٹرائل ہی 3 دنوں میں مکمل ہوا، جس پر جج صاحب بھی ہنس پڑے۔ ان کا 3 دن میں۔ عدالت نے دریافت کیا غیر شرعی نکاح کیس میں چارج فریم کب ہوا تھا؟ سلمان اکرم راجہ نے فرمایا کہ ٹرائل کورٹ نے 16 جنوری 2024 کو چارج فریم کیا۔ اس کیس میں بھی ہمیں حق دفاع نہیں دیا گیا اور نہ ہی گواہان کو پیش کرنے دیا۔ 2 فروری کو رات 11 بجے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور اگلے دن فیصلہ سنایا گیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارک دیا چلے میں اس کیس پر کل کے لیے نوٹس جاری کر دیتا ہوں۔ بعد ازاں عدالت نے عدت نکاح کیس کی منتقلی کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی اور ساتھ ہی بشرا بیگم کی درخواست پر بھی جو سماعت ہے اس کو ملتوی کر دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب خود، چونکہ ان کا مائنڈ جو مجھے آج نظر آیا ہے کہ جج صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ شاہ رخ ارجمند صاحب کو نہیں بھیجنا چاہیے اور اسلام آباد ہائی کورٹ خود سن لے، اور یہی سب سے بہتر حل ہے۔ بھلے عید کے بعد کی کوئی ڈیٹ ہو جائے لیکن جو افضل مجوکا صاحب کے پاس کیس ہے وہ کبھی نہیں ڈیسائیڈ ہونا، جس طریقے سے وہاں خاور مانکا نے ایک تماشا شروع کیا ہوا ہے، اور ہر صورت ہائی کورٹ اس معاملے کو دیکھ سکتی ہے بہتر انداز میں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔